السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سینئر تجزیہ کار جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ وعلیکم السلام کمل۔ جاوید ملک صاحب، کل ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی، شہباز شریف صاحب نے جو قومی حکومت کی بات کی تھی، تجویز دی تھی، ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نون لیگی رہنما ہیں وہی شہباز شریف کی اس تجویز سے یا ان کی اس بات سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے؟ اب دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ ہے تو بہت بڑی جماعت، آف کورس ملک میں انہوں نے اقتدار بھی کیا ہے، وفاق میں بھی، صوبوں میں بھی، اور ایک بڑی تجربہ کار، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے رہنما ہیں، کوئی وزیر رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر تو اس قسم کی کنفیوژن کا شکار ہوتی کوئی کم سن نو مولود قسم کی جماعت، تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا پریزیڈنٹ یعنی شہباز شریف صاحب، وہ ایک پارٹی کے رکن بھی ہیں لیکن وہ پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ بہت کم ہمیں دیکھا ہے کہ جب کہیں کوئی پارٹی کا پریزیڈنٹ کوئی بات کرے اور پھر اسی پارٹی کے جو دوسرے رہنما ہیں وہ اس سے کہیں کہ نہیں، یہ ان کا ذاتی اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی، قومی کنسنسس کی بات کی ہوگی، یہ وہ۔ تو مطلب یہ باتیں ایک اتنی بڑی جماعت کو زیب نہیں دیتی میرے خیال میں، کیونکہ دیکھیے ان کا کیونکہ تجربہ اتنا وسیع ہے، نہ صرف حکومت سازی میں بلکہ پارٹی بھی بہت پرانی پارٹی ہے، بہت ہی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، تو ان سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آنا انفارچونیٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے جتنے بھی خیر خواہ اور ویل وشرز ہوں گے وہ ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ اب بہت وقت ہو گیا، یہ جو بیانیے کا تضاد یا بیانیے کے اندر جو تفریق نظر آتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے شہباز شریف کا یہ موقف ہے، کبھی کہا جاتا ہے نواز شریف کا یہ موقف ہے، اور اس کو مزید اسی موقف کو یعنی اس پرسپشن کو کہ یہاں پہ کوئی خدا نخواستہ ڈویژنز ہیں جماعت کے اندر، تقویت ملتی ہے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اپنی جو بیانات ہوا کرتے ہیں، ان کو ایک مربوط طریقے سے ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ایشو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ان کی جماعت کے لوگوں کے لیے بھی، اور آف کورس پھر موقع بھی نہیں ملے گا اپوزیشن کو کہ وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ اگر آپ دیکھتی ہیں تو یہاں پہ ایک اور چیز جو کہ کافی لوگوں کے لیے کسی حد تک کنفیوژن کا باعث بنتی ہے کہ پارٹی کی اسپوکسمین ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، وفاقی وزیر بھی رہی ہیں انفارمیشن کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں، اپنا موقف بیان کرنے میں، بیانیے کو چینلز پر، ٹیلی ویژنز پر، اخباروں میں آگے پیچھے صحافیوں کے ساتھ اچھا رابطہ رہتا ہے ان کا۔ لیکن پھر نواز شریف صاحب کے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک سابق یہاں کے گورنر ہوا کرتے تھے جو زبیر احمد صاحب، وہ ان کے اسپوکسمین ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے ہیں۔ چلے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ڈائریکٹلی پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، ان کو مختلف کیسوں کی وجہ سے ایک قدم سائڈ پہ کر دیا گیا، لیکن بہرحال رہبر وہی ہیں جماعت کے، تو ان کو ایک علیحدہ اسپوکسمین کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ابھی شہباز شریف صاحب نے غالباً احمد حسن صاحب ہیں یا حسن احمد صاحب ہیں جن کو اپنا اسپوکسمین تعینات کرنے کے بارے میں بات کی ہے، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ پارٹی کی ترجمانی پریزیڈنٹ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کی تمام جو ویو پوائنٹس ہیں ان کو سنتا ہے، یقیناً پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، جمہوریت کا یہ حصہ ہے، لیکن جب ایک پریزیڈنٹ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، وہ یعنی پریزیڈنٹ پارٹی کی یعنی یونٹی کا ایک مظہر ہوا کرتا ہے۔ اب پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ کو یہ نہیں کبھی کہا جاتا کہ یہ ان کا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی سیکنڈ ٹیئر لیڈر کی، تھرڈ ٹیئر لیڈر کی، وہ ایکسپریس کر سکتا ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ کی کوئی ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ نون لیگ کا ہوتا ہے، تو وہ نون لیگ کا ہوتا ہے، وہ اس کے پریزیڈنٹ کا ہونا چاہیے، وہی پوری جماعت کا ہونا چاہیے۔ تو میری سمجھ کے مطابق بہت زیادہ
بہتر ہوگا اگر نون لیگ یہ بیانیے کا جو ایک پرسپشن بن گئی ہے، یعنی دیکھیے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے اندر ڈویژنس ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ایسا نہ ہو تو بہتر ہوگا. اور پھر دیکھیے جب آپ اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر موقع ملتا ہے حکومتی وزیروں کو. میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں آج کل، کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہوا کرتے تھے، فواد چودھری صاحب، وہ پھر اپنے منفرد انداز میں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ تنقید کریں اور وہ ان کے کہیں جی شہباز شریف صاحب کو تو اپنی پارٹی میں بھی کوئی نہیں جگہ دے رہا، تو وہ کہاں جو ہے وہ قومی حکومت کی بات کریں گے. تو دیکھیں ایسا موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے حکومتی وزراء کو یا اپنے مخالف جماعت کو کہ وہ آپ ہی کے اپنے پریزیڈنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے. تو آئی تھنک یہ بہت ہو گیا ڈویژنز کی پرسیپشن کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کا. لیکن اصل میں اگر نون لیگ اپنی اس پالیسی پہ نظر ثانی کر لے اور جو بھی ان کا موقف ہو اس کو ایک پراپر چینل کے ذریعے اظہار کرے تو یہ جو حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے یہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ نون لیگ نے ایک بہت بڑا عرصہ اقتدار میں گزارا ہے، بے شک وقفے صحیح، لیکن وہ اقتدار میں رہے ہیں اور اس کے بعد اچانک سے آپ کا کوئی ناپسندیدہ شخص جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے اور آتے ہی آپ کے اوپر جو پچھلے کیسز ہیں یا نئے کیسز بنا کے یہ ساری چیزیں ہونے لگ جائیں تو پھر بوکھلاہٹ تو بنتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ بوکھلاہٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے پاور سینٹرز جو ہیں نا کسی بھی جماعت میں، پاور سینٹر جسے کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ، معذرت چاہتا ہوں میں ایک جو ہے وہ ملٹری ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں، لیکن یونٹی آف کمانڈ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی کیپٹن، آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں، ہماری پالیٹکس میں دیکھیے یا کرکٹ کی مثال دی جاتی ہے یا کسی چیز کی، تو کرکٹ کے اندر بھی ایک کیپٹن ہوتا ہے. اس طرح جو ہماری کوئی بھی ادارے ہوتے ہیں، ایک اسکول کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ایک وزارت کا ایک سیکرٹری ہوتا ہے، ایک وزیر ایک ہی شخص ہوتا ہے جو کہ ان کنٹرول ہوا کرتا ہے اپنی کسی بھی آرگنائزیشن کے. تو ایک جماعت بھی ایک آرگنائزیشن ہے. یہاں پہ نون لیگ میں پاور سینٹرز جو ہیں وہ کسی حد تک ڈیوائیڈڈ ہیں، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں اصل میں تو جو تمام پاور ہے وہ ان کے سے ڈسپرس ہو رہی ہے، یعنی وہ ایک مرکز سمجھ لیں آپ، تمام منبع ہیں تمام پاور کا نون لیگ کے اندر. لیکن پھر جب شہباز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر آپ دیکھتی ہیں کوئی جگہوں کے اوپر مریم نواز جو ہوتی ہیں وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ ہوتی ہیں، کہیں شہباز شریف صاحب بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. کشمیر کے انتخابات دیکھ لیں، وہاں پہ مریم نواز آتی ہیں. پھر جو ہمارے نوجوان ہیں نون لیگ کے، جو لوگ نوجوان ہیں وہ یا جو لوگ بھی نون لیگ کے اندر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی جو قیادت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مریم نواز کو اپنا مستقبل کا لیڈر دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی لائن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ ذرا تھوڑا سا منفرد ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، وہ ذرا ٹف سٹینس لیتی ہیں کچھ پوائنٹس کے اوپر. شہباز شریف جو ہیں وہ ایک فلیکسیبلٹی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کبھی نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی میسا کے معیشت کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ. ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ اسٹریٹجی ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو کہ تو وہ ان کی اسٹریٹجی ورکنگ ریلیشن شپ کی نہیں، وہ تو ڈائریکٹلی سلیکٹڈ کہہ رہی ہیں وزیر اعظم کو. دیر از نو چانس کہ وہ آپس میں مل کے کام کر سکیں. تو یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو کا تضاد ہے نا، یہ جنم دیتا ہے ان کنفیوژنس کا جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں. اور پھر جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ایک ایمیونیشن فراہم کرتے ہیں ان کے ناقدین کو کہ وہ تنقید کر سکیں ان چیزوں کو جو ہے وہ موضوع بحث بنا کے. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈویژن نہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کا ایک ویو پوائنٹ ہو جو انہوں نے اظہار کر دیا، لیکن جب اس کے بعد اس کو پھر پیدر پہ دوسرے لوگوں نے یا تو لاتعلقی کا اظہار کر دیا، یا کسی نے ایک دو میں دیکھ رہا تھا کوئی ان کے سابق وزیر تھے یا شاید شاہد خاقان صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بن سکے. پی ڈی ایم ساتھ نہیں چل رہی تو پوری، بیکاز نیشنل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ نیشنل گورنمنٹ کا تو مطلب ہے پھر آپ کو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، نون لیگ کو بھی ملانا پڑے گا. تو کیسے وہ لوگ آپس میں کام کریں گے؟ تو مطلب آئیڈیا جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ پریکٹیکل تو نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے جو دیا ہے، کیونکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان دیکھیے ایک ہوتا ہے، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے درمیان پولیٹیکل رائیولری ہوتی ہے، کچھ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو پولیٹیکل اوپوننٹ سمجھتی ہیں. یہاں دشمنی کی حد تک
دشمنی کی حد تک جو ہے وہ سچویشن جا چکی ہے. یعنی آپ کسی ٹاک شو کو اٹھا کے ابھی سیاست جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے انفارچونیٹلی آپ کو بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں آپ, مجھے بھی تقریباً 25-30 سال ہو گئے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اس قسم کی پولرائزیشن جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, گالم گلوچ اور یعنی مار کٹائی اور جسے ہم وہ کیا نام ہے ان کا, ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید کے بینکاک کے شولوں کی طرح سے آپ دیکھتے ہیں. یعنی جو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آ کے زیادہ اونچی آواز میں بات کر لے, زیادہ وہ یعنی اخلاق سے گراوٹ کا اظہار کر لے, اس کو تالیاں ملتی ہیں. یہ کہاں کا سیاست ہے؟ سیاست میں تو دیکھیے لوگ کچھ جو پالیٹکس کرتے ہیں لوگ وہ یہ اپنے آپ کو پالیٹکس کو یعنی وہ ایک پبلک سروس سمجھ کے کرتے ہیں. یعنی آپ کے علاقے میں یعنی دیکھیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ہم جب کسی کو انتخاب کرتے ہیں, دیکھیے ایک حلقہ ہے, آپ کا بھی ہوگا, میرا بھی ہوگا, ہمارے دیکھنے والوں کا ہوگا, ہم وہاں پہ الیکٹ کرتے ہیں اپنے سب سے جو بہترین شخص ہوتا ہے, اصولاً اس کو الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجنا چاہیے. لیکن پھر جب وہ جو شخص الیکٹ ہوتا ہے وہ جب پارلیمان میں جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, چاہے وہ حکومت, ابھی ہمارے کچھ وزراء جو ہیں یا کچھ مشیران انفارچونیٹلی اس حد تک ذاتیات پر اتر جاتے ہیں کہ آپ کو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ اپنے دیکھ چکے ہیں. جی ہاں اسی طرح سے پھر ان کو جواب دینے کے لیے پھر اب پارٹیوں نے بھی, پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی اپنی جماعت میں میڈیا ٹیمز میں ایسے لوگوں کو باقاعدہ بھرتی کیا ہے جو کہ آ کے غصے سے اور یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ بد کلامی یا مطلب ذرا جوشیلے انداز میں اپنا دفاع کریں. تو مطلب آپ جوشیلا انداز ایک اچھا ہوتا ہے, لیکن یہاں تو جو انداز اپنایا جاتا ہے خاص طور پر ہماری اسمبلیوں کا جو حال ہوتا ہے وہ کسی بھی مہذب قوم یا کسی بھی مہذب معاشرے کا یا کسی بھی مہذب لیڈر کا ایسا کریکٹر یا ایسی زبان تو نہیں ہو سکتی جو اس وقت دکھائی جاتی ہیں. دیکھیے ہماری پارلیمان ہمارے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے. ہمیں احترام ہے, وہ ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, ہم ان کی احترام کرتے ہیں. آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے, وہ کہنا بھی چاہیے. یقیناً لاکھوں لوگوں کی ووٹ لے کر وہ وہاں پہ آتے ہیں تو وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں. پارلیمان کا جو ادارہ ہے وہ سب سے سپریم ہے. یعنی ہمارا جو آئین ہے اس کے نتیجے, اس کے آئین کے تحت جو حاکم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے ادارہ, وہ ہماری پارلیمان ہے. بہت ہی تقدس ہے پارلیمان کا, ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ پارلیمان کا اور پارلیمان کے اراکین کا جو ہے وہ تقدس ہونا چاہیے. لیکن اتنی ہی ذمہ داری ہمارے فاضل ممبران پر بھی آتی ہے کہ وہ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں ہمارے لیے, تاکہ ہم جب دیکھیں کہ دیکھیے ہمارے وزیر صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ان کی مدلل بات ہوتی ہے, وہ ایک اکیڈمک انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو گفتگو کے اندر دلیلیں ہوتی ہیں, اس کے اندر فیکٹس ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی بہت سے ہمارے وزراء بہت اچھی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے وزراء اور پارٹی کے اندر جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر ان کا جو ترائے امتیاز ہے, یعنی جو چیز ان کو منفرد کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کتنی بلند آواز میں اپنے مخالف کو للکار سکتے. یہ ہمارا جو معیار ہے, اس معیار کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست کے اندر اخلاقیات جو ہے اس کو ضرور شامل حال رکھیں. پھر ہی ممکن ہوگا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ایک پبلک سروس بن کے سامنے آئے گی. ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں ہمارے دیکھنے والوں کو بورنگ لگ رہی ہوں, لیکن ہم جو ہیں وہ انہی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. وہی اخلاقیات جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں کہا, یعنی یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. یونٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے, فیتھ ہونا چاہیے اپنے مذہب کے اندر, اپنے اقدار کے اندر, اور ڈسپلن ہونا چاہیے. یہ 3 بنیادیں ہیں بلکہ جن بنیادوں پہ پاکستان کی عمارت کھڑی کی گئی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری اپنے کردار سے, چاہے ہم میڈیا میں ہیں, چاہے ہم سیاست کر رہے ہیں, چاہے ہم کسی سول سروس میں ہیں, چاہے ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم ان تینوں بنیادوں کے اندر ان کو سٹرونگ کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اگر یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہی پاکستان جو کہ قائد اعظم نے جس کا خواب دیکھا تھا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بنانا پاسبل ہوگا. انشاءاللہ. سر, حکومتی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے, اور ہم نے یہ ریسنٹلی ابھی ایک صاحب کا بیان بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ والے ہیں وہ ٹاس کرتے ہیں,
اس ہفتے مریم نواز بیان دیں گی, اس ہفتے شاہد خاقان عباسی صاحب دیں گے, اس ہفتے شہباز شریف صاحب دیں گے, اور اس کے بعد زیادہ تر تو یہی دیکھتے ہیں کہ ایک کا بیان آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سنا جا رہا ہے, اسی کی سارے جو ہیں وہ حمایت بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹاس کرنے والی بات کس حد تک متفق ہیں آپ؟ دیکھیے, ہمارے ملک میں سیاست اور کرکٹ یہ بہت ہمارے لوگوں میں مقبول ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ شروع سے تھے. کرکٹ تو ہم سب کو پسند تھا, اور ہم نے دیکھا کہ ہماری سیاست کے اندر جو استعارے استعمال کیے جاتے ہیں, جو انالوجیز ڈرا کی جاتی ہیں, وہ ہمیشہ کرکٹ سے ہوتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے دیکھیے پی ٹی آئی کی وکٹ اڑ گئی, کبھی کہا جاتا ہے نون لیگ کی وکٹ اڑ گئی. یعنی ہم جو ایگزامپلز دیتے ہیں وہ کرکٹ سے لے کر آتے ہیں. میرے خیال میں جس بیان کا ذکر آپ کر رہی ہیں فواد چودھری صاحب کا تھا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو معذرت. میں نے بھی, میری نظر سے بھی وہ گزرا جب انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ والے ٹاس کرتے ہیں اور یہ سب باتیں. ٹاس اوبیسلی کرکٹ سے پھر وہ استعارہ دے رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ نون لیگ وہ ایندھن فراہم کر رہی ہے حکومتی اراکین کو, وہ ایندھن جس کی وجہ سے, جس ایندھن کے نتیجے میں وہ پھر ان کو تنقید کرتے ہیں. اگر نون لیگ اپنی پارٹی کے اندر ایک مربوط پالیسی کے تحت سٹیٹمنٹس دے, تو پھر یہ وفاقی وزراء ہوں یا چاہے کوئی اسپوکس مین ہو یا ان کے مخالف سیاستدان ہوں, ان کو موقع ہی نہیں ملے گا اس قسم کی بات کرنے کا. لیکن آپ جب خود ایک بات آپ کے پریزیڈنٹ کہہ دیں اور پھر آپ ہی کی جماعت کے لوگ اس کو جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, تو پھر ان لا کی تعلقی تجویز کی تو کیا نہیں, مطلب اہمیت رہے آپ کو گی؟ تو چاہیے, دیکھیے ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ یہاں پہ, تو یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے, لیکن کئی دفعہ پارٹی کے جو لیڈران ہیں مختلف ممالک کے اندر وہ غلط سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, یعنی سر پیر اس کا نہیں ہوتا, لیکن جو ان کی پارٹی کے اراکین ہوتے ہیں, ان کی کابینہ کے یا ان کی جو بھی ان کی ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے, اگر وہ اپوزیشن میں ہوں, تو وہ اپنے صدر کی سٹیٹمنٹس کا دفاع کرتے ہیں, چاہے وہ غلط سٹیٹمنٹ ہو تب بھی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خود خان صاحب کی صورتحال میں آپ دیکھتی ہیں کبھی کبھی جب ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے فلانی بات سے, اور یہاں سے یو ٹرن لے لیا, اور وہ بالکل اس پر فیکٹ پر سب مبنی متفق ہوتا ہوتے ہے. ہیں. وہ ایک بات کہتے ہیں اور اس سے بالکل گھوم جاتے ہیں. بلکہ خود خان صاحب نے بھی کہا کہ دیکھو یو ٹرن لیتا ہوں میں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مینز وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یو ٹرن لیتے ہیں. لیکن ان کی جو جماعت یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان کے یو ٹرنز کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کبھی کبھی تو اتنی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو خان صاحب کی پہلی موقف کو ڈیفینڈ کر رہا تھا, وہ نظر آتا ہے کہ آپ ان کے یو ٹرن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ وہی شخص ہے اور وہ کس طرح سے دونوں چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یعنی وہ اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ لائلٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یہی وہ لائلٹی ہے جو شہباز شریف صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جماعت بھی ان کے ساتھ دے, اور ان کی اسٹیٹمنٹس کو ایون دو اگر غلط اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں تو اس کا بھرپور دفاع کرے. بالکل اور بالکل. غالباً ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس طرح ان کا دفاع نہیں کیا گیا, اسی لیے وہ ملک حسن یا حسن ملک صاحب ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نام تھوڑا مس کر رہا ہوں ان کا, احسن ملک آئی بلیو, سوری محمد احمد صاحب جو ہیں, وہ ان کو غالباً انہوں نے اپنا اسپوکس مین بنا دیا ہوگا یا بنانے والے ہیں, جہاں تک میری لاسٹ انفارمیشن میرے پاس پہنچی تھی. بہت اچھی بات کرتے ہیں محمد احمد صاحب بھی. تو شہباز شریف صاحب کو غالباً یہ احساس ہوا ہے کہ میرے موقف کا دفاع میری جماعت نے نہیں کیا. یہ انفارچونیٹ ہے. ٹھیک ہے سر, ویسے اگر اس تجویز پہ عمل ہو جاتا تو یقیناً ہم دیکھتے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ ہوتا نہ بندہ نواز. لیکن چونکہ اس تجویز پر لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا ہے, اگلے موضوع پر بھی بات کرتے ہیں, مگر اس مختصر سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آور شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نے کابل کا دورہ کیا ہے اور بین الاقوامی میڈیا پر بڑی پذیرائی ملی اور خاصی توجہ دی گئی ہے, لیکن بھارتی میڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات پر. اس دورے کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن بھارت کی تکلیف کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کا تو کوئی خاص کردار افغانستان میں نظر آ نہیں رہا. دیکھیے جنرل فیض حمید صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان کا یہ جو دورہ ہے یقیناً طالبان کی انویٹیشن پہ کیا گیا افغانستان کا, بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت کیا ہے اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے آگے جا کے. لیکن پہلی جو چیز جو آپ نے پوچھی کہ بین الاقوامی میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو غیر معمولی کوریج بھی ملی,
یعنی آلموسٹ وائرل ہو گئی ان کی ویڈیو جس پہ وہ بڑے ہی ریلیکسڈ موڈ میں ہیں, یعنی ان کے چہرے پہ ایک اطمینان کسی کیفیت ہے. اور جو لوگ باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی باڈی لینگویج یوزلی جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کوئی فتح حاصل کی ہوتی ہے. یعنی ان کے چہرے پہ جو اسمائل ہے وہ بھی ایک وننگ اسمائل کے طور پر نظر آتا ہے آپ کو. یعنی جب آپ ایک شخص اپنی کامیابی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے جسے وننگ اسمائل کہتے ہیں, ہمیں نظر آیا وہ کچھ جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق کہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے ان کے اوپر وہ وننگ اسمائل ان کے اوپر تھا, ان کے چہرے پہ تھا. اور پھر انہوں نے جس طرح سے بات کی اور تھوڑی بہت ہلکی سی گفتگو ہوئی ان کی, لیکن بہرحال اہمیت اس کی یوں ہے کہ آپ کو ہم نے غالباً کل بھی بتایا تھا کہ نارملی جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI یا کوئی بھی دنیا کی جو ایجنسی ہوتی ہے اس کے سربراہان پبلک وزٹس نہیں کرتے, مطلب میڈیا میں ان کا انٹریکشن اتنا نہیں ہوتا. وہ کیونکہ ایک نیچر آف ورک اس طرح کا ہے کہ وہ انڈر کور ہوں یا وہ بالکل یعنی ایک ڈسکریٹ انداز میں جو ہے وہ اپنا ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں. لیکن کچھ معاملات میں وہ میڈیا کو انگیج کر دیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جو CIA کے ڈائریکٹر تھے وہ بھی جب افغانستان آئے تو اس کو ایک اخبار کے ذریعے نیوز بریک ہوئی. نہ CIA نے اس کو کنفرم کیا, نہ ڈینائی کیا, نہ طالبان نے کنفرم کیا, نہ ڈینائی کیا. تو یہ نیچر آف ورک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے کل بھی تھوڑی ذکر کیا تھا لیکن ہم تھوڑا تفصیل میں چلے جائیں گے کہ دیکھیے افغانستان کے اندر امریکن انخلا کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی ڈائریکٹ جو ہے وہ امپیکٹ خطے کے ساتھ ساتھ پاکستان پر ہے. تو پاکستان کے قومی مفاد میں ہے کہ پاکستان کی جو تعلقات ہیں اسٹریٹجک لیول پر وہ بہت ہی بہترین ہونے چاہیے افغانستان کے ساتھ, بیکاز ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپس میں سانجے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ دراصل اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان کی جو جغرافیائی سچویشن ہے جسے کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک لوکیشن, وہ ایسی ہے کہ اگر ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف وسطی ایشیا ہے اور چائنا کا کچھ حصہ ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف سے ایران ہے, کنیکٹ تو نہیں ہو رہا لیکن بہرحال کچھ پارٹس ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ انٹرنیشنل پریزنس اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ پاسبل ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ سینٹرل ایشیا کی بات کریں گے تو وہاں پہ تو پھر رشین انفلوئنس زیادہ ہے. ادھر اگر آپ آ جاتی ہیں ایران کی طرف یا اس طرف تو یہاں پہ بھی ویسٹرن جو قوتیں ہیں ان کی انگیجمنٹ تو بہت کم ہے ایران کے ساتھ, آپ جانتی ہیں. چائنا کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کی تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بجائے اس کی کہ وہ کم ہوتا. تو لیکن پاکستان جو ہے نہایت اہمیت بڑھ گئی ہے پاکستان کی خطے میں اسٹریٹجکلی, کیونکہ اسی کی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ آئے دن آپ کے پاس کوئی وزیر خارجہ کبھی جرمنی کے آ رہے ہیں, کبھی یورپین ممالک کے آ رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ابھی آئے کچھ دن پہلے ملے, اور پھر کچھ لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں پاکستان. یعنی دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ انگیجڈ ہیں اس وقت ہائی لیول پر پاکستان کے ساتھ, بیکاز پاکستان کی جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ بارڈر بھی مل رہا ہے. خود افغانستان کو اگر ٹریڈ کرنا ہے, تجارت کرنی ہے تو پاکستان سب سے بہترین ٹرانزٹ روٹ ہے, بلکہ ہمارا ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کا پورا ایک نظام جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ موجود ہے. اور ہمارا پورٹ ہے, یہاں گوادر پورٹ بن رہا ہے, یہاں سی پیک بن رہا ہے, یہاں پہ چائنیز جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے اس تمام ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر, اور یقیناً چائنا بھی یہ چاہے گا کہ پاکستان کی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ زیادہ رہے. تو یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اچھی تھی, اور یقیناً ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI وہ پاکستان کی جو جغرافیائی حدود کی پاسبان تو ہے ہی, لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اور کیونکہ DG ISI جو ہیں وہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ اور ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں, ان کے ایک طرح سے پاسبان ہوا کرتے ہیں, کسٹوڈین ہیں. جو کوئی بھی DG ISI ہو, ذاتی طور پر میں فیض حمید صاحب کی بات نہیں کر رہا, جو بھی اس عہدے پہ فائز ہوتا ہے, اب ان کا نام فیض ہے تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال جو اس عہدے پہ جو فائز ہوتا ہے اس کی وہ ایک کسٹوڈین ہوتا ہے پاکستان کی ان تمام معاملات کو دیکھنے کا. تو اس حوالے سے
یہ جو دورہ تھا یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ٹائمنگ بہت اچھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم انگیج رہیں طالبان کے ساتھ، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ خود طالبان کی انویٹیشن پر جناب جنرل صاحب جو ہے وہاں تشریف لے کر گئے ہیں۔ دوسری بات، امید کی کچھ ایسے عناصر وہاں موجود ہیں یا تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ماضی کی حکومت تھی، بلکہ ہم اسی پروگرام میں ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی جب ایک جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے امان اللہ صاحب تھے غالباً، میں یا حمید اللہ صاحب، جن کی پاکستان جو مخالف سٹیٹمنٹس وہ دے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ جو ماضی کی حکومت تھی وہ کسی حد تک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ یا سٹانس رکھ رہی تھی پاکستان کے حوالے سے، وہ ڈسٹربنگ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو خیر ہوگا ہی، لیکن خود افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کا جو ایک سب سے قریب ترین نیبر ہے، ایک ایسا نیبر جس نے آپ کو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، جس نے لاکھوں کی تعداد میں افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دی، اور ہمارا فرض بھی بنتا تھا، ہمارے وہ بھائی تھے، بہنیں تھیں، ان کو یعنی پناہ دینا، اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ اپنے ملک جائیں گے۔ تو ایک ایسے دیرینہ دوست ملک کے ساتھ جب افغانستان کی ماضی کی حکومت کی طرف سے تند و تیز اور انفارچونیٹ سٹیٹمنٹس آیا کرتی تھی، تو یہ اچھا نہیں لگتا تھا پاکستان کو بھی، اور خود افغانستان کے اندر موجود لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو میجورٹی افغانستان کے لوگوں کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ بھی افغانستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو ایک کلمہ گو ہیں، ہمارا ایک نبی ہے، ہمارے ایک ہماری جو معاشرتی طور پر ہم ایک لوگ ہیں بالکل، تو ہمارے ہاں تفریق یا ڈویژنز کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ تو جتنی بھی اگر کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، تو ان کو تدارک کرنے کے لیے، ان کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر جو بھی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے افغانستان کے اندر، اس کے ساتھ مثبت تعلقات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل رائٹ فیصلہ تھا، رائٹ ڈیسیجن تھا، اور رائٹ ٹائم تھا جب ڈی جی آئی ایس آئی نے وہاں پہ دورہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات ہیں، بارڈر مینجمنٹ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے پورس بارڈر ہے ہمارا، اور اب وہاں پہ کچھ لوگ آتے جاتے ہیں، تو ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو افیکٹولی مینیج کیا جائے۔ پھر وہاں پہ کچھ غیر ملکی لوگ ہیں افغانستان میں جب وہاں کام کر رہے ہیں، یہ جو ایڈ ایجنسیز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں کام کر رہی ہیں، ان کے باشندے ہیں، ان کا انخلا ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ ایک تعاون کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ دیکھ رہی ہوں گی، دیکھنے والے بھی ہمارے دیکھ رہے ہوں گے کہ فورن آفس جو ہے پاکستان کا، وہ آئے دن اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ آج ہم نے اتنے برطانوی شہریوں کا انخلا میں مدد کی، آج ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی۔ تو پاکستان ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے، پہلے ان لوگوں کا جو وہاں سے انخلا کرنا چاہتے ہیں، غیر ملکی جو اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، کو خود امریکی فوجی جب آئے تو ان کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ پھر وہ جو لوگ جو اپنے ملک میں انشاءاللہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے، بہت بڑی تعداد افغان باشندوں کی واپس بھی جانا چاہتی ہے اپنے ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات، پاکستان کے نظریاتی تعلقات، پاکستان کے ثقافتی تعلقات، پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات افغانستان کے ساتھ، ان تمام امور پر یہ جو گفتگو تھی یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہمیت کی حامل تھی۔ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جو تھے، ان کے اور بھی رفقائے کار یہ تھے، اور آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ وزٹ۔ بھارت کو تکلیف اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کر وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے وفاقی وزراء جو ہیں وہ ان کو کرارے جواب دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ یہ چیز خود اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہندوستان کے جو میڈیا کے اندر، جو میں تو بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن جب کبھی نظر پڑ جائے کہیں چینل بدلتے ہوئے، تو ہم دیکھتے، کل مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تو پھر میں نے ایک دو نظر دیکھا، تو وہاں تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی آگ لگ گئی ہے وہاں پہ، وہ جس طرح وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یعنی دیکھیے بھائی، وہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا اختلاف، آپ کو کیا ایشو ہے؟ وہ کوئی آپ کے ملک میں تو نہیں گئی، یا آپ کے کسی پڑوسی برما میں یا کسی وہاں نیپال میں تو نہیں چلے گئے کہ جہاں پہ آپ کے نیبرہڈ میں وہ چلے۔ یہ تو ہمارا نیبرہڈ ہے، ہمارے بھائی ہیں، افغان بھائی بہنیں ہیں ہماری، اور ان کے ساتھ اگر ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وزٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے کیا دو ممالک آپس میں اچھے تعلقات نہ بنائیں؟
یہ کہاں کی سر منطق جاوید اختر صاحب نے کوئی مثال دے دی ہے، وہ تو اس پر ان کے گھر کے سامنے جو ہے بھارتی ہی جمع ہو گئے ہیں اور وہاں پر ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اب قوم سے معافی مانگیں، تو مطلب وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے اب دیکھیے بھارت کی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ کافی ساری ڈویژنز ہیں. کسی دن ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ بھارت کے اندر کتنی ڈویژنز ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو، اور اس کے بعد وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں، وہاں کے جو دلتس ہیں، وہاں کے جو سکھ برادران ہیں، وہاں کے جو جینز ہیں، وہاں کے جو یعنی مسیحی بہن بھائی ہیں، مطلب ان کو کس طرح سے ایک طرح سے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ان تمام موضوعات پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کسی کے بارے میں بری باتیں کریں، اور ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو فال ٹو دیٹ لیول. یعنی ایک چلیں اخلاقی ٹھیک ہے سر، گراوٹ، ہم نہیں بھارت کے ہم بارے تو میں کوئی بھی ہم بات تو کرتے، ہم تو اس افغانستان کی پروگرام میں بات بیٹھ دوبارہ کے کرتے ہیں. اخلاقی معیار کو بلند کرنے کی بات بالکل کرتے ہیں نا بالکل ہمیشہ. بالکل بالکل. تو سر ہمیں زیب افغانستان نہیں کے دے گا کہ ہم جا کے ان کے لیول پہ آ کے ان کو جواب دینا نہیں شروع نہیں کر دیں. ہم اس کے لیے ہمارے بالکل کچھ بالکل اور بالکل پروگرامز ہیں یہاں پہ، کچھ ہمارے اینکرز اور یوٹیوبرز کچھ ہم سے بخوبی جونیئر کر ہیں، رہے ہیں، کچھ بخوبی کر رہے ہیں. پرانے ہیں، وہ ان کو کرنے دیں ٹھیک کہ ہے ان کا سر، کام ہے افغانستان کی وہ بات کرتے کرتے ہیں. رہیں. افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ ملا برادر جو ہیں وہ افغانستان میں صدر یا سربراہ ہوں گے. تو اگر وہ صدر یا سربراہ ہوتے ہیں تو خطے پر اور خاص طور پر پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفرد شخصیت ہے اپنے انداز میں. یہ طالبان کی جو تحریک ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں. اگر آپ ان کی شخصیت کا جائزہ لیں گی تو ملا عمر کے نام سے سب واقف ہیں، اور اس وقت سے یہ بانی اراکین میں ہیں طالبان کی جو تحریک تھی اس کے. اور یہ گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے یہ ایکٹیو رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی جہاد یا ان کی جو بھی ان کا ایک سٹرگل تھی، افغان جہاد تھا سوویتس کے خلاف، اور اس کے بعد تمام جو مزاحمتی عمل ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملا عمر کے بعد اگر کچھ سینئر ترین شخصیت ہے تو وہ یہی ہیں. دو اور بھی حضرات ہیں، لیکن غالباً ہو سکتا ہے کہ ان کا رول ڈیفرنٹ ہو. لیکن کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا قطر کے اندر جو پولیٹیکل دفتر تھا، یعنی سیاسی دفتر جب قائم کیا گیا طالبان کا، تو وہ جو اس افغان صورتحال کو بخوبی جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا طالبان کی سائیکی کے اندر. طالبان تحریک جس طرح سے شروع ہوئی، جس طرح سے اس نے امریکن ریزسٹنس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آج جس جگہ پہ کھڑی ہے 20 سال بعد افغانستان میں دوبارہ اپنی حکومت قائم کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اس سارے سفر کے اندر ملا برادر جو ہیں وہ شروع سے شریک ہیں، اور اس کے اندر ایک جو کلیدی کردار ادا کیا ہے انہوں نے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جبکہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آج امریکن جو افواج ہیں یا وہاں کے امریکن پالیسی ہے ان کو شکست ہو گئی اور وہ چلے گئے، یہ جو پروسیس ہے نا یہ کم از کم 5 سال پہلے سے یہ شروع ہو گیا تھا. اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، اور ایک شخص ہیں زلمے خلیل زاد جو کہ بڑی منفرد شخصیت ہیں، کہ وہ امریکن سفیر ہیں، امریکن نیگوشیٹر ہیں، حکومت کے ریپرزینٹیو کے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اوریجن ہے وہ افغان سے ہے. وہ خود افغانی اوریجن سے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں، دری بھی بولتے ہیں، پشتو کے بھی وہ ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے باوجود وہ ایک امریکن ہیں آف کورس، اور امریکن حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ ساری ڈیل جو بروکر کر رہے تھے یا انہوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، تو وہاں اس تمام پروسیس کے اندر جو ان کے انٹرلوکیٹر تھے یا جو ان کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ تھے، جو ڈسکشن کا جو سارا معاملہ ہوتا تھا، وہی دوحہ آفس تھا طالبان کا جہاں سے یہ سارے معاملات ہوتے تھے. اور وہیں پہ ان کی میٹنگز بھی ہوئیں، سارے ڈسکشنز بھی ہوئیں، اور اس کے اندر جو سب سے کلیدی کردار ادا کر رہے تھے وہ ملا برادر. تو غالباً جو پولیٹیکلی انہوں نے جو ہے، ایک تو وہ ان کا میں نے بتایا آپ کو ریزسٹنس کا ان کا ایک پروفائل رہا ہے، وہ ایکٹیولی ریزسٹنس میں رہے، لیکن پھر انہوں نے اپنی شخصیت کو ایک سیاسی جو ہے وہ جامہ پہنانے کے بعد وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ دیکھیے اب ہم کو اس کا سیاسی حل نکالنا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، جو دنیا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں،
ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کبھی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا مزاحمتی عمل ہوا ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں لوگ بالکل بالکل اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس صورتحال میں بھی ہے، پہلے مزاحمت کا عمل ہے، اس کے بعد مذاکرات کا عمل ہے، پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیل بروکر ہوئی اور جو حکومت وہاں پہ تھی وہ ایویپریٹ ہو گئی، اور یہ ملا برادر ان کے جو طالبان رفقا تھے ان کے ساتھ یہ جب آئے افغانستان میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھی۔ یعنی ان کے اسپوکسمن آپ کو یہ بتائیں گے، ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم کابل کو جو ہے وہ اس پہ ہم غلبہ حاصل کریں گے، ہم تو کابل سے پیچھے رہنا چاہتے تھے۔ لیکن جب وہ غنی صاحب اور باقی تمام جو ان کے لوگ تھے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے جہاز پہ پرائیویٹ جیٹ پہ بیٹھ کے نکل گئے تو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا جہاں پہ ان کو پھر وہاں پہ آ کے اب معاملات کو سنبھالنا پڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ٹریننگ ان کا، ٹریننگ کا ورڈ شاید ان کی شخصیت کے لیے مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکسپوجر جو ان کا ہوا تھرو دیٹ، یہ جو ان کا پولیٹیکل آفس تھا دوحہ میں، اس کے ذریعے ان کو یہ موقع ملا کہ وہ دنیا بھر کے تمام اہم ترین جو لیڈران تھے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ڈسکشنز ہوئی۔ تو یہ جو تمام عمل ہے طالبان کی حکومت کا وہاں پہ آنے میں، اس میں کیونکہ ملا صاحب کا ایک کردار رہا ہے تو یہ چیز پہلے ہی آشکار ہو چکی تھی کہ وہی غالباً اس کو لیڈ کریں گے۔ لیکن جس چیز پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ حکومت کا سٹائل کیا ہوگا، کیا یہ کوئی اسلامی خلافت یا امارت کے طور پر سامنے آئے گی، کیا یہاں پہ جمہوریت ہوگی، کیا یہاں پہ کوئی مخلوط قسم کی حکومت ہوگی جہاں، تو یہ چیز ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ہے۔ لیکن جی لگ یہ رہا ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور کچھ جو قریب لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکومت ہوگی جس میں تقریباً 15 سے 18 کے قریب وزراء ہوں گے، اور وزراء جو ہیں ان کی وہ مراعات اس طرح کی نہیں ہوں گی جس طرح کے مختلف ممالک میں ہوتی ہیں۔ ایک منفرد طرز حکومتوں کا، سادگی پر مبنی حکومت وہ کریٹ کریں گے، شریعت کے اصولوں اور پھر جی ہاں، اور اس کے بعد وہ ایک جو ہے لویا جرگا کی شکل میں ایک، اس کو وہ شورا کی شکل دیں گے، اور پھر ایک شورا ہوگی جیسے کہ اسمبلی جسے کہتے ہیں آپ۔ انفیکٹ اگر ہماری قومی اسمبلی کے اگر آپ ہمارے آئین کو پڑھیں تو ہماری قومی اسمبلی کو بھی شورا، مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہے وہ قومی اسمبلی لیکن اس کا جو تکنیکی لفظ ہے وہ مجلس شورا ہے، اور یہ اخذ کیا جاتا ہے اسلام کے جو سورہ شورا ہے اس کے اندر سے کہ آپس میں جو بھی آپ بات کریں مشورے سے کریں۔ تو یہ وہ شورا ایک تشکیل دے جائے گی، اور اس شورا کے بعد پھر ایک لویا جرگا بھی ہوگا جہاں پہ جو صاحب راہ لوگ ہیں، صاحب راہ سے مراد ہوتی ہے ایسے لوگ جو کہ انٹلیکچولی اور پولیٹیکلی اور اکیڈیمکلی جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، وہ ہوں گے ایلڈرز جسے کہتے ہیں، یا پشتوں میں مشران کہا جاتا ہے، یعنی جو بڑے ہوتے ہیں، جرگا جسے آپ سمجھتے ہیں سب لوگ جرگا کیا ہوتا ہے، اس قسم کی ایک جو ہے وہ مشاورتی باڈی ہوگی، اور پھر آپ کی کابینہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اسپرچول لیڈر بھی ہوں کوئی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 10 دنوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی، اور اسی حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ہم دوبارہ بات کرتے ہیں کہ ان کا جو یہ دورہ ہے، کچھ لوگ اس کو اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ جو حکومت سازی کا عمل ہے اس سے بھی ان کو یعنی مشاورت کی گئی ہے، اور یقیناً ہونی چاہیے کیونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے جنرل فیض کا، اور وہ اگر اپنی سکلز ٹرانسفر جو ہے، یہ تو آج کے دور میں بہت کامن چیز ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، اور پاکستان ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتا آیا ہے، اور ہم چاہیں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیشہ پاکستان دوسرے ممالک کی بھی مدد کرتا رہے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان کو۔ جاوید ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو۔ اللہ حافظ۔